دیکھا ہے دنیا نے یہ نظارہ، دیکھا ہے دنیا نے یہ نظارہ، دیکھ آپ کی انگلی کا اشارہ۔ 2-3 دن سے امتیاز بھائی جس کا بہت بول بالا ہے الیکٹرک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، تو جی ہاں چندریان، تو اس تعلق سے شعر لکھا ہے کہ دیکھا ہے دنیا نے یہ نظارہ، دیکھ آقا کی انگلی کا اشارہ، چاند ہو گیا یک لخت 2 ٹکڑے، چاند ہو گیا تھا یک لخت 2 ٹکڑے، ہوگا کیسا حسین وہ نظارہ، ہوگا کیسا حسین وہ نظارہ، کرتا ہے جو تعلیم سے آپ کی یعنی حضور کی، کرتا ہے جو تعلیم سے آپ کی، روگردانی ہٹ دھرمی اور کنارہ، کرتا ہے جو تعلیم سے آپ کی، روگردانی ہٹ دھرمی اور کنارہ، ہے وہ بڑا بد نصیب اور قسمت کا مارا، ہے وہ بڑا بد نصیب اور قسمت کا مارا، نہ ہوگا روز محشر اس کا کوئی سہارا۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ سلام نے پائی ہے خوب قسمت، سلام نے پائی ہے خوب قسمت، ہے نبی سے اس کو حاصل ایک نسبت، ہے نبی سے حاصل اس کو بھی نسبت، ہو جب اس پہ وقت سکرات طاری، ہو جب اس پہ وقت سکرات طاری، زباں پہ ہو اس کے ذکر خدا جاری۔ آمین۔ درود شریف کے تعلق سے کچھ باتیں کل پیش کرنی تھی وہ رہ گئی تھی، تو کچھ باتیں آج اسی تعلق سے پیش کرتے ہیں۔ مظفر وارثی ایک شاعر گزرے ہیں پاکستان میں، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے درود پاک کے تعلق سے لکھا ہے کہ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود سے دل کو میرے رسد پہنچتی ہے، درود سے دل کو میرے رسد پہنچتی ہے، ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اس میں میں نے ذرا تبدیلی کی ہے، جو بات میں نے ذکر کی اس اعتبار سے، چندریان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، چندریان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جہاں تک آقا کے قدموں کی حد پہنچتی ہے، جہاں تک آقا کے قدموں کی حد پہنچتی ہے۔ درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، بہشت تک 2 گز میری لحد پہنچتی ہے، بہشت یعنی جنت، لحد یعنی قبر، بہشت تک 2 گز میری لحد پہنچتی ہے۔ اور آخری مصرع ہے، درود و نعت مظفر جب بھی پڑھتا ہوں، درود و نعت مظفر جب بھی پڑھتا ہوں،
قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی درود و سلام کا نذرانہ آقا پر بھیجتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پورا قرآن کریم آج آپ از اول تا آخر اگر اللہ توفیق دے تو اس کو اٹھا کر پڑھیے، اور عربی گرامر پر آپ کو قدرت حاصل ہے تو اپنی ایک خاص نوعیت کا حکم آپ پڑھیں گے کہ قرآن میں ایسی بات اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمائی جو صرف اور صرف ایک جگہ فرمائی ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جو آج میں نے ابھی مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھا، 22ویں پارے میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک۔ عربی گرامر کے اندر ایک ہوتا ہے، میں بہت آسان آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس سے آپ کو درود پاک کی جو خاصیت ہے، ایک خاص جو کمال حاصل ہے وہ عیاں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کہ پہلے حکم دیتے ہیں، خبر نہیں دیتے، حکم پہلے ہوتا ہے، لیکن یہاں خبر پہلے دی، حکم بعد میں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ حکم دیا جاتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، نماز کے متعلق حکم دیا، روزے کے متعلق حکم دیا، حج کے متعلق حکم دیا۔ کیا رہ گئی؟ نماز حکم دیا، زکوٰۃ حکم دیا، روزہ حکم دیا، حج یہ حکم دیا۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ نے خبر پہلے دی، حکم بعد میں دیا۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ اس کو سمجھنے والی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پہلے حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرو، حکم دیا، حج کرو، حکم دیا، روزے رکھو، حکم دیا۔ لیکن جب درود پاک کی باری آئی، پہلے خبر دی پھر حکم دیا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات اور آپ کو کہنی ہے۔ دیکھیے کیسے خبر دی پہلے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب میں درود بھیجوں، آپ درود بھیجے، وہ الگ معنی میں ہے، فرشتوں کا درود الگ معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ الگ معنی میں ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے پہلے خبر دے دی مجھے اور آپ کو کہ ایمان والو میں یہ کام کرتا ہوں، یہ خبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ خبر ہے نا، اس کو خبر کہیں گے کہ بھئی میں یہ کام کرتا ہوں۔ اب مجھے اور آپ کو اور ایمان والوں کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا بھیجو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ صرف درود نہیں عارف بھائی،
ہاں، آپ کو کچھ دن پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ درود 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 ہی یاد رہتا ہے ہمیں. قرآن نے دونوں بات کہی ہے، درود اور سلام. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، درود ہو گیا، وسلموا تسلیما، یہ سلام ہے. تو یہ ایک حکم ہے پورے قرآن کریم، یہ ایک ایسی عبادت ہے پورے قرآن کریم میں جس میں اللہ تعالیٰ خبر پہلے دیتے ہیں، حکم بعد میں دیتے ہیں. ورنہ انداز یہ ہے کہ حکم پہلے ہوتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وللہ علی الناس حج البیت، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. دوسری بات، عربی گرامر میں ہوتا ہے ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ فعلیہ. اگر اسم پہلے آئے، شروع میں آئے تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور فعل پہلے آئے تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوتا ہے. اور عارف بھائی زمانے کتنے ہیں؟ 3. جزاکم اللہ. زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل. یعنی جو گزر چکا، کیا کہتے ہیں، بھوتکال. جو پاس، آپ بھی پاس، امتحان میں آپ بھی پاس. اور دوسرا ہے بھوشیہ، فیوچر. اور تیسرا ہے حال. ہاں، تو یہ 3 جو ہیں وہ زمانے ہوتے ہیں. تو جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوتا ہے. مثال لے لیں، میں کھانا کھا چکا. تو ذاکر بھائی یہ کس سے ہوگا؟ پاس. ہاں، یہ میں کھانا کھا چکا، یہ پاس، اس کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ کام ہو چکا، ماضی. میں کھانا کھاؤں گا، ہاں. اور ایک آدمی ہے جو کہتا ہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، ہے ہاشم بھائی؟ ہاں، لیکن دوسروں کو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، جو میرے ساتھ ہے یا جو نہیں ہے ہو جائے گا تو چلے گا. سمجھ آیا نا؟ ہاں. تو میں کھانا کھاؤں گا، یہ اشرف بھائی کس کے ساتھ خاص ہے؟ اس میں کیا خبر دی؟ فیوچر کی، کہ میں کھانا کھاؤں گا. تیسرا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ حال ہے. ہاں، یہ حال ہے، وہ بتا رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا ذاکر بھائی. حضرت نے فرمایا کہ آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں عاقل کم، عاقل زیادہ ہے. نہیں سمجھ آیا؟ عین الف بڑا قاف اور لام، اس کا معنی امتیاز بھائی ہوتا ہے اسمارٹ، عقل مند. تو حضرت نے فرمایا کہ عاقل اسمارٹ کم ہے، اور الف اس پہ مد، چھوٹا کاف اور لام، اس کا معنی ٹھونسنے والے، کھانے والے. تو حضرت نے فرمایا اب زمانے میں عاقل کم ہے اور عاقل زیادہ ہے. بہرحال تو یہ جملہ فعلیہ میں یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ درود و پاک کے تعلق سے جو بات بیان کی قرآن کریم میں، جملہ فعلیہ بعد میں لائے ہیں، جملہ اسمیہ پہلے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون،
انا، لفظ انا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. کس کے لیے؟ تاکید کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے. تو یہ تاکید کے لیے ہیں، اور اس میں فعل ہے یصلون، یہ بعد میں ہے. تو یہ جملہ اسمیہ شروع میں ہوتا ہے تو وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا کہ ماضی کے ساتھ یا مستقبل کے ساتھ یا حال کے ساتھ. جملہ اسمیہ میں یہ ہوتا ہے، یہ مداومت پہ دلالت کرتا ہے. کس پہ؟ مداومت، ہمیشگی، ہمیشہ ہمیش، اس پہ یہ دلالت کرتا ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ میں اور میرے فرشتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو بھیجتے ہیں وہ صرف ماضی کے ساتھ خاص نہیں، حال کے ساتھ خاص نہیں، مستقبل کے ساتھ خاص نہیں. چونکہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ مداومت پر، استمرار پر دلالت کرتا ہے. گویا اللہ نے فرمایا کہ یہ کام میں ہمیشہ ہمیش کروں گا. درود پاک یہ ہمیشہ ہمیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو مجھے اور آپ کو بھی سبق ملا کہ مجھے اور آپ کو بھی یہ کام سدا کرنا چاہیے، ہمیشہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اور علماء نے لکھا ہے عارف بھائی کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اور نبی کا نام ایک ساتھ آتا ہے. یہ بات آپ کو اذان میں نظر آئے گی، اقامت میں نظر آئے گی، اور یہ درود میں نظر آئے گی. ورنہ دونوں ساتھ ہوں گے بھی لیکن ایک جملے میں نہیں ہوں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ ایک جملے میں نہیں ہوں گے. ہاں اذان میں ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو لفظ محمد بھی آیا، آقا کا ذکر بھی آیا، اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی آیا. اللہ تعالیٰ کا نام بھی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آیا. یہی جملہ میں اور آپ اقامت میں دہراتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جب یہ جملہ میں اور آپ اور مسلمان ادا کرتا ہے، ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی آ جاتا ہے اور نبی کا نام بھی آ جاتا ہے. یہی چیز درود پاک میں ہے. پڑھیے، جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں تو آپ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد. آیا نا؟ ہے نا؟ ایک ہی جملے میں آ گیا، اللہم صلی علی محمد. تو لفظ اللہ آیا پہلے اور پھر محمد بھی آیا. ماضی قریب میں پھول پور یو پی میں ایک بستی کا نام ہے. تو وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے. تو ذاکر بھائی وہ فرماتے تھے کہ مجھے تو درود پاک پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، چونکہ اس میں اللہ کا نام بھی ہے اور نبی کا نام بھی ساتھ میں. حضرت نے فرمایا باقی اور جگہ پر یہ چیز نظر نہیں آتی کہ ایک ہی جملے میں اللہ کا نام بھی آ گیا اور ایک ہی جملے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا. جو یہاں ہے اللہم صلی علی محمد. پھر حضرت ایک شعر پڑھتے تھے اس کے بعد، اس کو سمجھانے کے لیے دونوں. تو حضرت یہ شعر پڑھتے تھے، ادھر دیکھیے میری طرف. تو حسین بھائی وہ یوں فرماتے تھے، یہ دو ہاتھ ہیں نا ہمارے، کتنے ہاتھ ہیں؟ دو ہی ہے نا؟ ہاں، اور انسان کی دو ہی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ جو تو دل کو تھاما، ادھر دیکھیے، دل کو تھاما دامن، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دامن بولتے ہیں. دل کو تھاما دامن ان کا تھام کے، کہ گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کہاں رہتے ہیں؟
مومن کے دل میں رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض یعنی زمین، سما یعنی آسمان۔ تو شاعر کہتا ہے ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا ہی دل ہے کہ جس میں تو سما سکے۔ اتنے عرصے سے امتیاز بھائی آپ کو اشعار سناتے، کم بخت دلچسپی پیدا نہیں ہوتی ہیں؟ شعر بازار سے تو دلچسپی ہے، کم بخت شعر بازار سے پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ چلے کوئی بات نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں تو گویا ایک ہاتھ، دو ہاتھ دیے تو ایک ہم نے یہاں رکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مرکز ہے دل، اور ہم نے کس کا دامن تھام لیا دوسرے ہاتھ سے؟ حضور کا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا۔ تو دل کو تھاما ہم نے دامن ان کا تھام کے، ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے، ہاتھ میرے نکلے دونوں کام کے۔ تو یہ درود پاک جو ہیں ایسی عبادت ہے۔ اب اہم بات آج آپ کو کہنی ہے اور پھر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ بڑے میاں کے لیے، ویسے سب آپ کے لیے بھی مجلس ہے، لیکن کم وقت پھر بھاگ گیا ہے، ہاں پھر جو ہے وہ چکما دے گئے۔ اب جو ہے آئندہ ان سے تحریر میں لینا ہے کہ ہوں گے تبھی اب ایکسٹرا جو ہے ہم کچھ آپ کو سنائیں گے۔ اصل میں تو نظر آئے مجھے، بہت ہنس ہنس کے بات کر رہے تھے میرے ساتھ، پتہ بھی نہیں لگنے دیا کہ نہیں ہوں گے آج۔ اور اس دن میں نے کہا ابھی 10-12 منٹ میں ختم کرتا ہوں تو افسوس کرنے لگے۔ بہرحال اہم بات سنو، اچھے لوگ اس میں غلط فہمی میں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے میں۔ عبادت چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن شریعت مطہرہ نے ہر عبادت میں، ہر حکم میں، ہر چیز میں، کیا بولتے ہیں انگلش میں، ریسٹرکشن، وہ رکھا ہے، پابندی لگا دی ہے، حد بندی کی ہے، اس کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ یہ اتنی اچھی عبادت ہے تو جو من میں آئے کرو، نہیں۔ آپ شریعت کا کوئی بھی حکم اٹھا کر لے لیجیے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے حد بندی کی ہے، پابندی لگا دی ہے۔ پابند کیا ہے؟ ریسٹرکشن ہے، تاکہ میں اور آپ اللہ کے حکم پر عمل کرے، من مرضی نہ کرے، رب مرضی کرے ہر عبادت میں۔ اب جواب آپ دیجئے گا امتیاز بھائی، ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ بالکل، ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت یہ نماز ہے۔ اسی لیے آپ اذان میں دیکھیے توحید اور رسالت کا بیان ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور فوراً پھر کس کا حکم دیا؟ حی علی الصلاۃ، نماز کا حکم دیا ہے۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت یہ نماز ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں کل قیامت کے دن مجھ سے آپ سے جو پوچھ گچھ ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی۔ اسی کو فارسی کے شاعر نے کہا ہے، روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش کے نماز بود۔ اور قرآن کریم کو آپ دیکھ لیجئے، شروع سے آپ پڑھتے آئیے، سورہ فاتحہ وہ تو ام الکتاب ہے، اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فوراً پھر حکم آیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسا معتبر ہے؟ غیب والا، کہ میں اور آپ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، صحابہ کرام کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا،
جنت کو، جہنم کو، پل صراط کو، روز محشر کا جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب ہم نے نہیں دیکھا، یہ سب غیب ہے، مغیبات ہے، لیکن ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو چاند پہ پہنچے تھے وہ وہاں دیکھ کر آئے کہ چاند کے اندر شگاف اور پھٹن موجود ہے۔ ہم تو غیب پہ ایمان لے آئے کہ ہاں ہمارے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، شہادت کسی مومن نے نہیں دی، یعنی اوپر دیکھ کر کہ کھلی آنکھوں سے دیکھی ہوئی شہادت جو ایمان سے محروم ہے اس نے دی کہ ہاں اس میں پھٹن موجود ہے۔ اور یہ چندریان پہ پہنچ جائے لوگ یا کہیں اور پہنچ جائے، اس سے پہلے بھی لوگ گئے، جہاں بھی پہنچ جائے گھبراؤ مت۔ علامہ انور شاہ کشمیری اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت کو، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ میرا یہ ایمان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے عقل میں آج سے پہلے نہیں آتا تھا۔ میں اور آپ اور ہمارے باپ دادا ایمان کی وجہ سے مان لیتے تھے، ورنہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لوگ اعتراض کرتے تھے جو ایمان سے محروم، اشکال کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت اس وقت تک قائم نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے محبوب کو جو معجزات دیے اس کی ایک جھلک دنیا والوں کو نہ دکھلا دے۔ پوری تو نہیں، لیکن یہ کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے جب ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوا تھا تو اشرف بھائی کیا کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں پڑھا، حدیث میں ہے کہ اوپر آسمانوں پر اور اس سے اوپر تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، تو کہتے تھے کہ انسان زمین سے اٹھ کر آسمان میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا ہے، کتنے لوگ اس میں جو ہیں وہ بیٹھ کے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ایک بزرگ تو فرماتے ہیں امتیاز بھائی کہ بزرگوں کی کرامات بھی ہے، کہتے تھے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے کہ بزرگ کس میں اڑ رہے ہیں بھائی؟ عرش، ہاں فرش سے کہاں عرش پر، عرش تو اوپر تو فضا میں، جس کو فضا بولو، عرش تو اوپر ہے۔ ہاں عارف بھائی ہمیں وہاں جا کے خاص وستو پینا آویلا لاگے نام تو چلے بہرحال تو وہ یاد رکھو 3 چیزیں ہیں۔ یہ فرش ہے عارف بھائی جو ہم بیٹھے ہیں، عرش تو اوپر ہے، وہاں تو ہمارے آقا گئے ہیں، ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ اور درمیان کی جو چیزیں وہ کیا ہے؟ فضا ہے، وہ فضا ہے۔ تو فضا میں تو بڑا اچھا ملفوظ ہے ان کا حافظ صاحب کہ پہلے بزرگ ہوا میں اڑا کرتے تھے، وہ آپ نے سنا ہوگا، خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، نام سنا ہے نا اس بزرگ کا؟ ہاں بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ وہی بزرگ ہے جو چند دن پہلے میں نے سنایا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے کاٹ لیا تھا؟ حسین بھائی، سانپ نے، اور انتقال ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا نا لوگ سب ادھوری بات سمجھتے ہیں، چیز سمجھتے ہیں، اور پھر یہ واقعہ کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ کو دیکھا ہاتھ میں کوڑا ہے اور کوڑے میں وہ چابک نہیں، چابک کس کی ہے؟ یعنی وہ چابک تو ہے لیکن چمڑے کی نہیں بلکہ سانپ کو چابک بنایا ہے، اور سواری شیر کی ہے کہ اس پہ جو ہے وہ جا رہے خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ۔ یہ کرامت ان کی اللہ تعالیٰ نے دی، سب بزرگوں کو بھی نہیں دیتے۔ اس لیے آپ اگر کسی بزرگ سے آج ذاکر بھائی کہہ مت دینا کہ تم نے بزرگ کیا رکھنے تو مانو کہ ہاتھ میں چابک ہاتھ بناؤ ہے نہیں بیجو تمہیں سواری شیر نہیں کرو، تو ایسا نہیں۔ یاد رکھو معجزہ، یہ آپ کو بہت تحقیقی بات سنا رہا ہوں، معجزہ اللہ تعالیٰ نبی کو دیتا تو ہے
لیکن نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا معجزہ ملنے سے پہلے کہ مجھے اس گھڑی معجزہ ملنے والا ہے، کہ معجزہ ظاہر ہونے والا ہے۔ نبی بھی جب چاہے معجزہ نہیں دکھا سکتا، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تب جو ہے وہ معجزہ دکھا سکتا ہے۔ تو کرامت کا بھی یہی حال ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا ہے نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا جو ذکر انہوں نے کیا ہے شعر میں، اس میں کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیراہن اس کو بولتے ہیں، کپڑا ہمارا لباس، کہ یوسف علیہ السلام کی پیراہن کی خوشبو کہاں سن لی؟ یوسف مصر میں ہیں، اور یہ کہاں پر ہے؟ کنعان میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ کنعان میں ہے۔ اتنی دور سے خوشبو جو ہے وہ سونگھ لی، لیکن یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ تو مصر سے قریب تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چل سکا۔ ارے میں آپ کو کچھ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے تو دور کی خبر بھی معلوم ہو جاتی ہے، اللہ نہیں چاہتا تو پاس کی خبر بھی معلوم نہیں ہوتی، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو بزرگ بھی کرامت وہ جب چاہے نہیں دکھا سکتے، کبھی دور کی پتہ چل جاتی ہے اور کبھی سامنے اور قریب میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی عارف بھائی پتہ نہیں چلتا۔ ہاں تو یہ چیز ہے۔ تو کرامت بھی بزرگ جب چاہے تب نہیں دکھا سکتا۔ خیر، تو خواجہ ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمہ کی بیوی، ہمارے یہاں گاؤں میں ایسا ہوتا تھا پہلے، اب تو خیر کچھ حالات بدل رہے ہیں، کہ ایک کچن اور چولہا ہاشم بھائی کہاں ہوتا تھا؟ پیچھے جو گارڈن ہے وہاں جو ہے وہ ہوتا تھا، مائیں گرمی میں وہاں پر وہ بناتی تھی، روٹی کھانا وغیرہ وہاں پر جو ہے وہ پکاتی تھی۔ تو ان کی بیوی خواجہ ابوالحسن خرقانی کو معلوم تھا کہ اس ٹائم پہ وہ گھر کے پچھلے حصے میں ہوتی ہے، تو انہوں نے نورانی بھائی کیا کیا کہ اسی ٹائم پہ فضا میں اڑتے اڑتے گئے۔ ان کی بیوی نے بھی دیکھا۔ اب زمانہ امتیاز بھائی ان کو بزرگ مانتا تھا، لیکن میرے استاد مرحوم، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، حضرت مولانا مفتی اسماعیل واڑی والا صاحب نور اللہ مرقدہ ذاکر بھائی وہ سناتے تھے، 3 لوگ بڑے سے بڑے بزرگ کے بھی قائل نہیں ہوتے۔ 3 لوگ دنیا بزرگ مانے گی، 3 لوگ نہیں مانیں گے۔ اس میں سب سے پہلا نمبر کس کا پتہ؟ تو ایکسپیرینس بولتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، اس کو لاک کر دیا جائے۔ تو بیوی چاہے بڑے سے بڑا بزرگ ہو وہ قائل نہیں ہوتی، وہ نہیں مانتی کہ دنیا بزرگ مانے، بૈری نہیں مانے ને જે બુઝુર્ગની બૈરી બુઝુર્ગની કાયલ હોય તો પછી તેને હાથના જઈને બોસો આપી આવવાનો હે। હા, तो हमारे एक बुजुर्ग है इसी मुल्क में, मैं नाम नहीं ले रहा वरना आप समझ जाएंगे। एक दिन मुझे कहने लगे कि मोर साहब आटला बधा આપણે બયાન કરે કે ઘરવાળી સાંભળે ખરી એમ કે સાંભળે કે રિસીવર પર, પણ કોઈ બુઝુર્ગ આવલું હોય ને બયાન થાય તો અશરફભાઈ શું કે જો એમ કે તો આટલા બધા બયાન કરે કઈ હોધવાનું નહીં, આજે બયાન કર્યું એ બયાન હતું કે અરે આટલા બયાન કરે એમ કે આટલી મહેનત કરે તો કોઈ દાડે તારીફ નહીં, ને કોઈ બુઝુર્ગ બહારથી આવી જાય હે નઝીરભાઈ તો હું કે આ એમ કે બયાન હતું એમ કે આવું બયાન હોવું જોઈએ એમ કે। तो खैर वो ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी फिजा में उड़ते हुए गए, वो बीवी को कायल करना था कि बीवी को कायल करे कि देख मैं बुजुर्ग हूँ, दुनिया मुझे बुजुर्ग मानती है, तू भी मान। तो आए, फिर बीवी अभी बैठी हुई थी उधर, आ गए वापस अगले दरवाजे से, और बातों बातों में निकली बात। ये भी चाहते थे कि इसी का तस्करा निकले। जैसे आजकल लोग स्टेटस जो रखते हैं व्हाट्सएप पे, हर थोड़ी देर बाद चेक करते हैं कि व्यूवर्स कितने हैं, और उसमें खास नाम ढूंढते हैं कि हर जीने हंभरावा हारू लखेलू ने मुकेलू थे तीने जीव के हैं, तो वो खास लोगों के लिए होता है। अब लोग भी बहुत होशियार है, बाज लोग उसमें ऐसा कर देते हैं कि देख तो लेते हैं लेकिन इसको नहीं दिखता कि उसने देखा है।
ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو بیوی کہنے لگی دیکھیں کہ جب لوگ تمہیں بزرگ کہتے ہیں، تم اپنا آپ کو بزرگ جو ہیں وہ سمجھتے ہو، بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا۔ تو یہ بھی ذرا انجان ہوئے، ہیں کیا دیکھا ہے یہ دونوں؟ کہ ابھی میں نے دیکھا ایک بزرگ تھے، وہ فضا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، یہ بزرگ ہوتے ہیں۔ اب خواجہ ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمہ نورانی بھائی کہنے لگے کہ وہ تو میں ہی تھا، جو تو نے دیکھا وہ تو میں ہی تھا، اب تو بزرگ مانتی ہے کہ نہیں مجھے؟ تو یہ کسی کے حد میں نہیں آتی۔ کہنے لگی ہاں تبھی میں سوچوں کہ یہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے، تبھی میں سوچوں کہ یہ اڑ تو رہا ہے لیکن سیدھا کیوں نہیں اڑ رہا، یہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے؟ تو دیکھا نہیں مانا اس نے کہ بزرگ وہ ہے جو کیسے اڑے، سیدھے جو ہیں وہ اڑے، لیکن یہ تو ٹیڑھا جو ہے اڑ رہا ہے۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، چلے نام لے لیتا ہوں، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت ہاشم بھائی فرماتے ہیں پہلے زمانے میں بزرگ جو ہیں وہ فضا میں اڑا کرتے تھے، اب فاسق فاجر زیادہ اڑتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ سمجھے کہ یعنی ہوائی جہاز میں ہے کہ اب فاسق فاجر یہ زیادہ جو ہیں وہ فضا کے اندر اڑتے ہیں۔ خیر بہرحال کہنا یہ تھا کہ ڈرو مت، لوگ کہتے ہیں آسمان پہ پہنچ گئے، یہ ہوا وہ سب ہوگا، اس سے اسلام کو تقویت پہنچے گی۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا، یہ دماغ سے چیزیں، یہ ایسی چیزیں قریب تر ہوتی چلی جائے گی۔ اب ماننا پڑے گا ان کو کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے عقل دی، اللہ نے وسائل دیے، جب وہ وسائل کے ذریعے سے چاند تک پہنچ سکتا ہے تو جو انسانوں کا خالق اور مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنے نبی کو آسمان پر بلانا چاہے تو کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ سب کچھ جو ہے وہ ممکنات میں سے ہیں، ممکن میں سے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا ہر چیز کے اندر حد بندی ہے، پابندی ہے، نماز جیسا عمل، لیکن کہہ دیا گیا کہ دن میں 3 مرتبہ 3 وقت ایسے ہیں روزانہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، اور جب سورج کہاں ہوتا ہے؟ سر پہ ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی۔ روزہ بڑا مبارک عمل، اللہ نے حد بندی کر دی کہ 5 وقت میں 5 دن سال بھر میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ارے ثواب تو کیا ملے گا، رکھیں گے الٹا گناہ ہوگا۔ حد بندی جو ہے وہ کر دی۔ زکوٰۃ حد بندی ہے، جو مجھ سے پیدا ہوا اور میں جن سے پیدا ہوا۔ بہت آسان زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے، کس کو نہیں دے سکتے، اس کو سمجھنا ہے تو بس یہ لائن سمجھ لو۔ ذاکر بھائی کیا کہا میں نے؟ کہ جن سے ہم پیدا ہوئے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم کس سے پیدا ہوئے؟ ارے یار بولو، ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی والے تو ہے نہیں ہے بھائی یار؟ ہاں وہ تو ہے نہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی والے تو ہم لوگ۔ ماں باپ سے جو ہے وہ پیدا ہوئے، ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ سلسلہ اوپر تک جائے گا۔ دادا کو نہیں دے سکتے، دادی کو نہیں دے سکتے، نانا کو نہیں دے سکتے، نانی کو نہیں دے سکتے۔ بہت آسان۔ دوسرا کس کو نہیں دے سکتے؟ جو ہم سے پیدا ہوئے۔ ہم سے کون پیدا ہوئے؟ لڑکا اور لڑکی۔ باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ماں بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور باپ بھی بیٹی کو بھی، ماں بھی بیٹے کو بھی زکوٰۃ نہیں۔ اس سے جو پیدا ہوئے، نواسا، نواسی، پوتا، پوتی، پڑ پوتا، پڑ پوتی، سمجھ آیا؟ تو یہ اس کو زکوٰۃ۔ تو شریعت نے اس میں بھی کیا کر دی؟ حد بندی کر دی۔ حج سال بھر میں جب چاہے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہر چیز میں پابندی ہے۔ تو یاد رکھو، اب میں اصل بات پہ آتا ہوں۔ درود شریف کتنی ہی عظیم عبادت کیوں نہ ہو،
لیکن ہم جب چاہے جو ہمارے جی میں آئے جیسے ہمارے جی میں آئے ویسے نہیں کر سکتے۔ 7 جگہیں ایسی ہے، رد المختار میں لکھا ہے کتاب کا نام، کہ 7 جگہوں پر درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔ 7 جگہوں پر ہم درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، جب آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہو تو اس وقت درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ نمبر 2، جب آدمی پیشاب پاخانہ کر رہا ہو اس وقت درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 3، جب وہ جانور کے گلے پر چھری پھرا رہا ہو، ذبح کر رہا ہو، اس وقت بھی یاد رکھیو، بعض لوگ بہت صوفی بن جاتے ہیں کہ درود شریف تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام واللہ اکبر، نہیں، سمجھ آیا؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو ذبح کرتے وقت بھی درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ کتنی جگہ ہوئی؟ 3۔ چوتھی، چھینک آئے تو چھینک آنے پر بھی نہیں پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک آنے پر اس نے یہ پڑھا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ علی کل حال۔ تو صحابی رسول ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، فوراً اس کو روکا اور ٹوکا کہ درود شریف بڑی اہم عبادت ہے، لیکن یاد رکھ کہ یہاں حضور سے پڑھنا ثابت نہیں ہے اور آقا نے یہاں پڑھنے سے روکا ہے، اس لیے درود شریف کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو لیکن یہ اس کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ تو سمجھ آیا؟ جو جس کے پڑھنے کا موقع ہے جس کے، تو اسی وقت جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ ذاکر بھائی آپ کی وقت پہ اذان ہو جائے گی، گھڑی مت دیکھو، 9:16 کو شاید ابھی تو ٹائم شروع ہو، 14 کو، ہاں تو چلے ابھی ختم کرتے ہیں، وقت جو ہے ہو گیا ہے، ورنہ مجھے بھی پھر مولوی ابرار صاحب دھلیاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کرنا پڑے گا۔ کلیپٹن میں ہاشم بھائی حضرت کا بیان ہو رہا تھا، ایک صاحب گھڑی دیکھ رہے تھے، تو مولانا ابرار احمد صاحب دھلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھڑی گھڑی مت دیکھو گھڑی، ورنہ بیان بند ہو جائے گا اسی گھڑی۔ تو بہرحال امتیاز بھائی ہم بھی جو ہیں وہ اسی گھڑی بیان کرتے ہیں، اب کچھ جگہیں باقی رہ گئی تو چھوڑو اس کو۔ تو اس مقام پر درود شریف پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے الٹپ نہیں پڑھنا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھو، یہ جو ہم اذان کا جواب دیتے ہیں، بعض لوگ یہاں بھی درود پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو بعض لوگ پڑھیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ حدیث میں آقا نے خود فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اذان کا جواب ویسا ہی دو جیسا مؤذن نے کہا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ اس کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ اس لیے یاد رکھو اذان کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے۔ اقامت کا جواب دو میں اور آپ دیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے، صرف اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سمجھ آیا؟ اسی طریقے سے کچھ لوگ نماز کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو حضور نے پوری زندگی جو ہے وہ جب سے نماز فرض ہوئی پڑھائی ہے، صحابہ نے پڑھائی، کہیں روایت میں ملتا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آٹلی ہاری عبادت ایم کہ حضور نے پچھی ایم کہ نہیں پڑھوان، ارے بھائی ہمارے نبی ہی نے منع کیا ہے، تو سب مواقع بتا دیے گئے، اس لیے وہاں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اذان یعنی لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہاں جو سننے والے ہوتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں محمد۔ ہاں یہ بھی بڑی اچھی آپ نے بات پوچھی ہے، بالکل ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ اذان میں اخیر میں اشرف بھائی فرما رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ،
تو کچھ لوگ بعد میں لا الہ الا اللہ تو جواب دیتے ہیں اور پھر محمد الرسول اللہ بھی نہیں، بلکہ اس سے اگلی بات آپ کو بتاؤں، حدیث میں ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیا لا الہ الا اللہ، یہاں بھی علماء نے فرمایا ہے مرنے والے کو جب کلمے کی تلقین کرو